السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں عمران خان کی دونوں سسٹر ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے وکیل ہیں اور ان کے کچھ چاہنے والے ہیں جو عہدے میں، اور جو نارمل لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ، اور ان کے انتظار میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وہ خدا کا خوف کھائیں، وہ کوئی ٹیررسٹ تھوڑی عمران خان۔ اگر کوئی ٹیررسٹ بھی ہو تو اس سے بھی ان کے گھر والوں کو، ان کے وکیل کو، ان کے چاہنے والوں کو ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ہر قیدی کو ملنے کا اور ملاقات کرنے کا اور بات چیت کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا ایسا قصور کر دیا ہے، جرم کر دیا عمران خان نے، جو اس سے اس کے گھر والوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا اس نے یہ جرم کیا ہے کہ عوام کو شعور دے دیا اور آپ لوگوں کی جو نااہلی ہیں وہ واضح بتا دی ہیں۔ جیسے کہ آپ کسی منڈی میں چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر جانوروں کا جو ہے نا وہ لین دین ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کو ایک نارمل وپاری بھی ملے گا جس نے ایک ہی ٹوکرے میں بطخیں بھی ڈالی ہوتی ہیں، چوزے بھی ڈالے ہوتے ہیں، مرغے بھی ڈالے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا جب عمران خان آیا ماشاءاللہ تو اس نے ان سب کو ایک ٹوکرے میں ڈال دیا تھا۔ شاید لگتا ہے ان سب کو یہ چیز بری لگی ہے، اسی وجہ سے یہ اپنا جو ہے نا وہ کینہ اپنے دل میں رکھ کے تو ان کے گھر والوں کو، ان وکیل کو اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی غلط بات کرتے یا زیادتی کرتے ہوئے یا ناانصافی کرتے ہوئے کہ اگر وہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو وہ اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے۔ ہر چیز کی اگر میں کچھ چیز الیکٹرک چیز لینے جاؤں گا تو مجھے شاید وہ 2 سال کی گارنٹی دے دیں گے کہ اگر بھائی یہ خراب ہو جائے، جل جائے، تم یہ ہمیں دے کر بنا کسی بحث کیے یا تو تم اپنے پیسے لے جاؤ گے یا تو تم اس کے بدلے کوئی دوسری چیز لے جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو زندگی کا کوئی انسان کا پتہ نہیں کہ کب سانس آئے اور کب نہ آئے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کسی کی بھی زندگی کا، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کہ یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو اس کو اپنی زندگی کے بارے میں شعور ہے کہ وہ ہزاروں سال جیے گا، اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ 5 سال جیے گا یا 3 سال جیے گا۔ یہ سسٹم نہیں ہے۔ تو اس لیے سانس آیا تو آیا، نہ آیا تو نہ سے، اس لیے اس کے بعد پھر نامہ مال کا حساب ہوگا۔ اگر آپ نے اچھے نامہ مال ہوں گے تو آپ وہ دے کر اپنی بخشش کرا سکتے ہیں۔ اگر اتنے بھی نہ ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، جیسے بچوں کا ایگزام ہوتا ہے تو کچھ کسی پوائنٹ میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ ٹوٹل اتنے مارکس ہوں گے تو بچے کو پاس کر دیا جائے گا۔ اگر کسی پیپر میں اس کے مارکس کم بھی ہیں تو اس کے کنٹینیو کر کے وہاں پر اس کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر جگہ پر 0.0 ہو تو پاس کیسے ہوگا؟ اسی طرح کیسے بخشش ہوگی ہم لوگوں کی؟ خدا کو خدا کا ہو کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ سوچ لیں کہ ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا۔ ہم نے کچھ اپنے پیاروں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر انہیں دفن کر کے آئے، لیکن دوبارہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کے لیے دعائیں خیر کرنے کے لیے، ان کے لیے صدقہ جاری کرنے کے لیے۔ کل کو ہمارا بھی سیم ہی سسٹم ہوگا، تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خدا را سوچیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دیں۔ موت تو ان کو تب بھی آئے گی جب ان کی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے دعا میں کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے دعائیں خیر کی جائے۔ یہ شاید ہمارے ملک کا اور ان کی آخرت کا جو ہے نا وہ بہتر ذریعہ بن سکے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمی پیش ہے تو معذرت چاہتا ہوں، اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔